بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، پہلا معاملہ تو صحافیوں کا، ان کو نوٹسز جاری کیے تھے، جے آئی ٹی بنی تھی، ایف آئی اے جو ہے وہ پیچھے پڑی تھی۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو کمپلین نہیں کی، اسد طور صاحب سزا بھگت کے آ چکے۔ آج کورٹ کے اندر کیا ہوا؟ اور دوسرا اہم کیس تھا ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اس میں کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دو بڑے ہی اہم کیسز تھے۔ جہاں تک ملٹری کورٹس والے کیس کی بات ہے تو اب یہ دیکھیں کہ اس کیس کے خلاف اپیلیں دائر ہوئی تھی گزشتہ سال نومبر کے مہینے میں، 23 جی اکتوبر 2023 کو فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ جی اور اس کے مہینے کے اندر اندر جو وفاقی حکومت مختلف جو درخواست گزاران تھے، جس میں شہداء فورم بھی اس میں آ گیا، ویسے وہ بھی ان کا بھی ایک وہ بڑا عجیب قسم کا ان کی تنظیم ہے، اور ان کی جانب سے اچانک یہ درخواست سامنے آ گئی۔ بہرحال وہ درخواستیں دائر ہوئیں، اس کے اوپر پہلی سماعت ہوئی تھی 13 دسمبر 2023 کو۔ صحیح۔ پہلی سماعت پر ہی جسٹس سردار طارق مسعود کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض ہوا، لیکن انہوں نے وہ اعتراض مسترد کر دیا۔ اعتراض مسترد ہوا تو اس کے بعد دوبارہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا 29 جنوری 2024 کو، تقریباً 1.5 ماہ کے بعد۔ اور اس سماعت میں جسٹس سردار طارق مسعود کے اوپر پھر اعتراض ہوا، اور اس بار انہوں نے بینچ سے خود کو الگ کر لیا۔ اور جب وہ بینچ سے الگ ہو گئے تو پھر تقریباً 1.25 مہینے کے بعد جا کے آج اس کیس کی سماعت دوبارہ ہوئی ہے۔ جی یعنی کہ 1.25 مہینے تک سپریم کورٹ نے اس کیس کے اوپر نیا بینچ ہی نہیں بنایا۔ مجھے جو لگتا اور ہے جو بینچ میری کس نے بنانا ہوتا؟ چیف جسٹس تھے، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جی، یہ کمیٹی 3 رکنی۔ 3 رکنی کمیٹی کے یہ ممبر تھے۔ جی اور تو کیس مقرر کرنا کوئی میرے خیال میں ایشو نہیں تھا، کیونکہ جو جن ججز کو اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے، یہ ججز آلریڈی اس وقت سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ یہ بینچ اگر یہی بننا تھا تو پھر آپ اس سے پہلے بنا لیتے، تو میرے خیال میں یہ اتنا معاملہ تاخیر کا شکار نہ ہوتا، اور جسٹس سردار طارق مسعود کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ کیس جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہوتا اور اس کے اوپر اپیلوں پر فیصلہ آ چکا ہوتا۔ لیکن میری ایک اپنی جو رائے ہے، میری اپنا ایک جو اسیسمنٹ ہے، سپریم کورٹ میں کیسز کور کرتے ہیں، سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جسٹس سردار طارق مسعود اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے فوجی عدالتوں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اچھا، وہ ساتھ یہ پیچھے کہ ان کا پیچھا کرے یہ فیصلہ۔ ہاں دیکھیں نا، آج کل میرے آپ کو خیال میں میرے پاس جو خبر یہ ہے کہ جب تک وہ پورے نہیں نہ ہوں گے 17 جج، تو ان کا دروازہ جو دوبارہ قاضی صاحب نے تعمیر کیا نا، وہ کھلنا نہیں ہے۔ وہ آ رہے ہیں ایڈہاک جج، پہلے 17 جج پورے ہوں گے، پھر طارق مسعود صاحب واپس ایڈہاک جج آئیں گے۔ دیکھیں اب وہ وعدہ ہو چکا۔ طارق مسعود صاحب جو ہے نا، وہ اصل میں ان کی عمر کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ ریٹائر جو ایڈہاک جج بھی آتے ہیں نا، وہ ہائی کورٹ کے جج آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی عمر ہوتی ہے 62 سال، 62 سال کی عمر تو پوری کوئی کر کے گنجائش نکال لیں گے۔ جی اب حکومت کے پاس ہے 2/3 سے زیادہ اکثریت ان کے پاس ہے، کرنے کو تو یہ کچھ وعدے بھی تو کر پورے سکتے ہیں، کرنے پڑیں گے۔ وعدے بھی کر سکتے ہیں، لوریاں بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نے تو کھوسا صاحب کے دور میں یہ دیکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بڑے گھر یعنی پریزیڈنٹ کی بھی جو ہے نا وہ مجھے آفر ہوئی تھی۔ وہ تو افطار چودھری کے ساتھ بھی ہاں نواز شریف نے ہاتھ دیا۔ وہ کھوسا صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ دانا یہ آپ کو ڈالتے ہیں، یہ ایک ہی دانا ہے جو ڈالتے ڈالتے ہیں، چگنا نہ چگنا یہ آپ کی ثواب دید ہے۔ آپ نے چیزوں کو اسیس کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کہیں ٹریپ تو نہیں کر رہے، کہ یہ ہری جھنڈی وہ کیا کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ کام ہی خراب ہو گیا، تو اس لیے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل یا جو ایک ہمارے پاس سچویشن ہے، حکومت کا جو ایک سیٹ اپ جس طرح کا بن چکا ہے، اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں آج کے حالات میں، پی ٹی آئی کے ساتھ کسی بھی طرح سے کھڑے ہیں، وہ میں ججز کی بات ہی نہیں کرتا، میں پولیٹیکلی سوشلی اس کے علاوہ جو ہمارے سماج کے حوالے سے ہیں، کوئی بھی ہمارا جو شعبہ ہے اس میں جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے وہ زیر عتاب ہے، اور جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ فیصلے دے رہا ہے ان کے اوپر انعامات کی جو ہے نا وہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو شاید سردار طارق مسعود صاحب کے ذہن میں یہ بات ہو کہ حکومت مسلم لیگ نون کی اگر بنتی ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اگلی حکومت کس کی آ رہی ہے، جب لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس دن قاضی صاحب نے بلے کا انتخابی نشان لیا تھا، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اسی دن انتخابات کا ایک طرح سے فیصلہ آ گیا تھا۔ تو اس لیے شاید طارق مسعود صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ اگلی حکومت آ رہی ہے، اگر مسلم لیگ نون کی آتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کسی اور سرکاری ادارے کا سربراہ بنا دیں۔ یہاں پر قاضی صاحب کے لیے جو ان کے دوست تھے، ایک کو آپ دیکھ لیں نگران وزیر
اعلیٰ سندھ بنایا گیا باقر صاحب، مقبول باقر صاحب، مقبول باقر جو منظور ملک صاحب تھے وہ اس وقت جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن چکے ہیں، جو تھے جناب مظہر عالم میاں خیل صاحب وہ مسابقتی ایپلیٹ ٹریبیونل کے چیئرمین لگ گئے. تو یہ وہ سارے جج تھے. تو ریٹائر کوئی بھی نہیں ہوا، ریٹائر ایک طرح سے صرف سپریم کورٹ سے گئے. سپریم کورٹ سے گئے. تو اس لیے شاید جو تھے سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی اسی کوشش میں تھے. لیکن اب یہ کیس آج سماعت کے لیے مقرر ہے. آج کی جو سماعت ہے نا، اس میں 2 سے 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی حکومت نے آج بہت بڑا سٹینڈ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ کے پی حکومت کا یہ سٹینڈ براہ راست جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے یہ اس کو جا کے سیدھا ٹکرانے والی بات ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ کے پی حکومت کی جانب سے آج جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے آج عدالت میں ایک سٹیٹمنٹ جمع کرائی. انہوں نے کہا کہ کے پی حکومت کابینہ کے آئندہ اجلاس میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو نگران حکومت میں جو 2 اپیلیں دائر ہوئی تھیں 23 اکتوبر 2023 کے فیصلے کے خلاف، ہم وہ اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کابینہ کرے گی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کی درخواست دائر کی جائے گی. وہ آج اب عدالت میں انہوں نے اپنا وہ ایک پیج کا ان کا اس کو اعلامیہ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک لیٹر انہوں نے ایک صفحے پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ چیزیں آگے مستقبل قریب میں ہونے والی ہیں. اس کے اوپر پھر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے درخواستیں واپس لینی بھی ہیں تو پھر آپ پراپر اس کے لیے جو اپلیکیشن ہے وہ فائل کریں. اب جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ کل ہو، پرسوں ہو یا ترسوں ہو، جب بھی ہو کابینہ میں یہ فیصلہ ہو جانا ہے، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ کا وہ اجلاس ہے. ساری جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بالکل اس کے پرزے کر دیے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ پولیس نے کس طرح لوگوں کو ٹریپ کیا، لوگوں سے پیسے مانگے. اب دیکھیں نا کہ ایک وہ تھے اس میں ایک ملزم اویس ایاز عباسی صاحب، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں آفس سے اس دن اتفاق سے پیدل جا رہا تھا. اچھا. پیدل جاتے ہوئے جب میں وہاں وہ حمزہ کیمپ کے پاس پہنچا مری روڈ پہ، تو ادھر وہ ہنگامہ ہو رہا تھا، لوگ موجود تھے، کچھ لوگوں کو گولیاں بھی لگی، جن میں کچھ دکاندار بھی آئے تھے. کچھ دکاندار بھی تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ ہنگامہ ہوتا ہے تو لوگ ویسے بھی آ جاتے ہیں کہ یار ادھر کیا مسئلہ بنا ہے. دور سے کھڑے ہو کے دیکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ گزر رہے ہوتے ہیں. پھر وہاں پہ جیسے وہ لوگوں کو گولیاں لگی، ویڈیوز اس کی بھی وہ موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پولیس نے پکڑ لیا، تھانے نیو ٹاؤن میں لے گیا. مجھے کہا جی کہ آپ پیسے دیں تو آپ کو چھوڑ دیں گے. میں نے پیسے دینے سے انکار کیا. 9 مئی کا مسئلہ نہیں ہے، پیسے دیں آپ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا کہ مجھ سے پیسے مانگے، میں نے انکار کیا، انہوں نے مجھے کیس میں ڈال دیا. اور پھر جو مقدمہ عدالت کے سامنے آیا اس میں کیا تھا کہ سپریم جو پولیس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایف آئی آر درج کی، اور ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ہم نے جا کے ملزمان کو پکڑا. جبکہ موقف یہ ہے کہ ملزم کی گرفتاری ڈالی گئی تھی 9 مئی شام 5:30 بجے، جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کو 2:30 بجے جو ہے نا ان کو جو ان کے خلاف وہ کارروائی کی اور یہ جو ہے وہ ان کو وہ حراست میں لیا. اب یہ دیکھیں کہ اس پر پھر عدالت نے کہا کہ ملزم تو آلریڈی آپ کے پاس 9 مئی کو 5:30 بجے آپ کی تحویل میں تھا. اس کا مطلب ہے کہ ملزم آپ کی تحویل میں ہوتے ہوئے اس نے جا کے یہ دوبارہ سارے ہنگامے کیے اور آپ نے اس کو وہاں پہ گرفتار کیا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو ایف آئی آر درج کی گئی وہ گرفتاری اور ٹائم کی ڈالی گئی ہے، آگے مقدمہ جو ہے اس کو اور لاہور کا بھی تو گواہ نکل آیا تھا. ہاں وہ تو ایک سب انسپیکٹر صاحب تھے، ہیڈ کانسٹیبل. اب وہ لاہور کا تھا تو اس سے کہا جی کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ عمران خان نے جو ہے یہ ساری جو ہے وہ غداری کی ہے یا انہوں نے یہ ساری 9 مئی کی. وہ کہتے ہیں جی میں زمان پارک میں میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، وہاں میں نے سنا تھا کہ عمران خان جو ہے نا وہ لوگوں کو ہدایات دے رہے. مجھے بتائیں عمران خان کے گھر کے اندر تک کسی کو دسترس نہیں تھی. اگر فرض کر لیں کہ عمران خان نے کسی جگہ بیٹھ کے یہ بات بھی کی تو وہ اپنے گھر میں کرے گا نا، تو ثبوت تو وہاں پہ گھر کے اندر ہیڈ کانسٹیبل. تو یہ وہ فرضی کہانیاں بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا، جوڈیشل کمیشن بنا کے سارے فرضی کہانیاں تھیں. اور ایک وہ جھٹکا لگا، اور آج یہ جھٹکا لگا کہ اگر ایک صوبائی حکومت آ کے یہ واپس لے لیتی ہے تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اور دوسری جو اہم چیز اس میں تھی اس میں یہ تھا کہ عدالت نے کہا کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں اس میں کتنے لوگوں کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں، کتنوں کے جو ہے وہ سزا 2 سال ہے، کتنے لوگ وہ ہیں جو بے گناہ قرار دیے گئے ہیں. کیونکہ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ تقریباً کوئی 8 سے 10 لوگ ایسے ہیں جنہیں ملٹری کورٹس نے بے گناہ قرار دیا ہے. اس پر آج اس کی ڈیٹیل پوری جمع کرائی. آج پھر وہ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ جمع کروائی جائے. اب اس میں ایک اور چیز ہے جو میں نے آج ٹویٹر کے اوپر بھی لکھی، اس میں میں نے یہ کہا کہ اگر
عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ 10 لوگ جو ہیں یہ بے گناہ ہیں اور ان کو بری کیا جانا چاہیے، تو پھر یہ ایک طرح سے فوجی عدالتوں کے دائرہ اختیار کو اور ان کی جو فوجی عدالتوں کی تشکیل ہے اس کو آئینی اور قانونی طور پر درست تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ اب دیکھنا اس میں یہ ہے، اور یہی بات آج کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی اٹھائی۔ اس نے کہا کہ اگر ہم ان لوگوں کو جو بے گناہ ہیں اور وہ فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے بعد بے گناہ ثابت ہوئے ہیں تو پھر مداوا کیا؟ تو مداوا تو ایک سر مداوے کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے یہاں پر، تو لوگ سر جو بری ہو جائیں گے وہ جا کے شکرانے کے نفل ادا کریں گے۔ یہ امریکہ یورپ تو ہے نہیں کہ آپ نے غیر قانونی حراست پر پولیس کے خلاف آپ ہرجانے کے کیس کرتے اور آپ لاکھوں ڈالر کے کیس جیت جاتے ہیں۔ جہاں پر آپ پولیس کے خلاف کیس کریں گے اگلے جا کے آپ کو اگلے دن پھر کسی اور مقدمے میں اندر تن دیں گے، تو پھر غریب کو تن دیں گے۔ تو یہ جو صحافیوں والا ایشو تھا جس میں اسد طور صاحب کو اٹھایا گیا تھا، اسد طور صاحب نے انٹرویو بھی دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے پتہ چل گیا تھا جس دن یہ جے آئی ٹی کو غیر قانونی غیر آئینی قرار نہیں دیا تھا نا چیف جسٹس صاحب نے، کہ مجھے سب سے پہلے اس کا نشانہ بنایا جائے گا۔ جے آئی ٹی غیر قانونی ہے، ایف آئی اے اٹھایا جا رہا ہے، قاضی صاحب اپنے اوپر بات نہیں لے رہے، تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ میں نے آج بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ بیلنگ میں دن کو یہی بات کی۔ میں نے کہا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ سپریم کورٹ کو اگر صحافیوں کو ریلیف دینا تھا تو قاضی صاحب کو پہلی سماعت پر ہی جے آئی ٹی کی تشکیل کے اوپر سوال اٹھانا چاہیے، جو انلیگل ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ صحافیوں کو سپریم کورٹ میں میری ابھی بھی یہ رائے ہے، میں نے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے صدر میاں عقیل جو ہمارے دوست بھی ہیں، میں نے ان کو بھی میں نے کہا صدر صاحب آپ یہ درخواستیں سپریم کورٹ سے واپس لے لیں، سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف نہیں ملے گا۔ میں نے کہا یہ طے شدہ بات ہے، آپ نے اگر ریلیف لینا ہے آپ ہائی کورٹ چلے جائیں، آپ وہاں پر جا کر جے آئی ٹی کی تشکیل کو چیلنج کریں، ایف آئی اے کی جانب سے نوٹس جاری کرنے اور گرفتاریوں کو چیلنج کریں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 2021 میں جب اس وقت اسی طرح لوگوں کو گرفتار، اور میرے خیال میں اسد طور والا ہی معاملہ تھا، اس میں عمران ریاض، عمران شفقت، اسد طور، عامر میر، رضوان رضی، سارے یہ لوگ جی سارے لوگ تھے۔ اور اس وقت اطہر من اللہ صاحب نے ایف آئی اے کو کہا تھا کہ آپ جو ہے نا اس کا کوئی پروٹوکول بنائیں، پھر ایف آئی اے نے اپنے رولز خود بنائے، پروٹوکول بنایا کہ جب کسی صحافی کے خلاف کوئی شکایت آئے گی تو اس کو کیسے پروسیس کیا جائے گا، اس کو نوٹس سرو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس کو گرفتار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، پورے انہوں نے خود ایف آئی اے نے خود بنا کے دیے۔ اب اگر یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں تو توہین عدالت کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر ہونی چاہیے۔ میں نے کہا سپریم کورٹ میں آپ نہ کریں، اور سپریم کورٹ میں وہی بات ہوئی جب عمران ریاض ضمانت پر رہا ہو گئے، جب اسد طور کو جوڈیشل کر دیا گیا، اس کے بعد قاضی صاحب جو ہے وہ آ کے جے آئی ٹی قاضی صاحب نے پچھلی ہیئرنگ میں بھرے کورٹ میں یہ نہیں کہا کہ میں نے تو کمپلین نہیں کی، مجھے تو مسئلہ نہیں، تو یہ بات انہوں نے میری بات سنو، تو یہ بات وہ پہلی سماعت پر کر دیتے تو ختم کر دیتے نا۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں قاضی صاحب کے خلاف جو ہے نا وہ لوگوں کو تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا، اسد طور نے قاضی صاحب کا نام لیا، انہوں نے تھوڑا کریز سے باہر نکل کے چلے جو بھی ہے ان کی ایک اپنا اوپینین تھا، ایک اوپینین تھا، ان کا سٹائل تھا۔ وہ قاضی صاحب کے لیے جب قاضی صاحب مشکل میں تھے تو اس نے قاضی صاحب کو اس موقع پر سپورٹ کیا، تو میرے خیال میں اگر وہ اس وقت ٹھیک تھا تو پھر قاضی صاحب کو آج بھی تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے اس نے بہت ساری اگنور نہیں کرتے، جیسے عمر عطا بندیال صاحب، سر عمر عطا بندیال صاحب کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، اب یاد کرتے ہیں، اور وہ خود کہتے تھے، اب بھی ہاں وہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا جب وہ چیف جسٹس تھے، تو ہماری ایک دو ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوئی، تو اس وقت ان سے یہ سوال ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مجھے یاد کر کے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہاں آپ لوگ یاد کریں گے، ایک بار یہ عہدہ تبدیل ہونے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور ہماری تو یہ اپنی اسیسمنٹ تھی، میں تو ناصر اقبال صاحب کو کہتا تھا، آپ کے دوست جہاں زیب عباسی صاحب کو کہتا تھا، میں نے کہا جس دن قاضی صاحب چیف جسٹس بنے پہلا لتر انہوں نے میڈیا کے سر میں مارا، اور یہی چیز ہم اس وقت خود اپنا ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ بات ہوتی تھی آزادی اظہار رائے، میڈیا، انسانی، اور ایک اور بات چھوٹی سی، ساری وہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک اور بات، قاضی صاحب پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا اپنی عدالت میں سروے کرایا، اچھا جی ہاتھ کھڑا کریں اس وقت ملک میں میڈیا آزاد ہے کہ نہیں ہے، سروے کروایا کرتے تھے، ہاتھ کھڑے کروائے تھے، ہاں سروے کرواتے تھے۔ اور آج بھی قاضی صاحب کو یاد کیا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ قاضی صاحب نا وہ ایک عشق میں نا ایک سٹیج آتی ہے کہ بندے کو نا وہ جو تکلیف اور دکھ بھی ہوتا ہے نا وہ بھی وہ انجوائے کرتا ہے کہ یار مزہ آ گیا، لذت آ رہی، ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ قاضی صاحب بھی نا پی ٹی آئی اور عمران خان کی ذاتی رنجش میں، ذاتی اناد میں وہ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ وہ اب اس بات کو پوچھتے ہیں اچھا جی اسد طور کے اوپر حملہ کب ہوا، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مطیع اللہ جان کو کب اٹھایا گیا، کس کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی،
یہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے وہ جو برطرفی کا فیصلہ دیا تھا اب جو کچھ ہو رہا ہے، سنیں وہ جوڈیشل کونسل نے جو برطرفی کا فیصلہ دیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیس کب بنا؟ انہوں نے کہا یہ تو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. انہوں نے کہا برطرفی کب ہوئی؟ انہوں نے کہا اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت. تو یار آپ جب اس لیول پہ چیزوں کو وہ محسوس کریں، ان کو انجوائے کرنے لگ جائیں کہ ایک حکومت کے ساتھ، ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، سائیکالوجی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، صادقیت پسندی، سیڈزم، اچھا تکلیف کو انجوائے کر. تو یہ اسی طرح کا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام بھی آیا نا، یہ مزے کا انجوائے کرنے والی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ عمر چیمہ کے اوپر 2012 میں حملہ ہوا، تشدد کیا گیا، سر کے بال صاف کیے گئے، مونچھیں کاٹ دی گئیں، بھویں صاف کر دی گئیں، ان کی کمر کے اوپر وہ آپ کو پتا ہے حامد میر صاحب کے پروگرام میں آئے تو انہوں نے اپنی شرٹ اتار کے سارے اپنا وہ، اور انہوں نے فیس بک پہ کچھ لکھا بھی تھا، پھر انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک وہ واقعہ ہوا، اس کو کوئی یاد نہیں کرتا. احمد نورانی پر 2015-16 میں حملہ ہوا، کوئی یاد نہیں کرتا، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. متی اللہ جان صاحب کے اوپر 2017 میں غالباً حملہ ہوا، ان کے اوپر بھی اسی طرح ان کو جو ہے وہ پہلا دوسرا عمران خان نے خود ٹویٹ کیا تھا، خود انٹروین کیا تھا اور خود بازیاب کروایا. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ نہیں بتاتے جو پیچھے کے ہے نا وہ کور ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد پی ٹی آئی حکومت کے یہ 2-3 واقعات، یہ متی اللہ جان صاحب والا، اسد طور والا اور ابصار عالم والا، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، یہ ارشد شریف صاحب شہید ہو چکے ہیں یار، ان کو قتل کر دیا گیا، ملک چھوڑ کے جانا پڑا، بیرون ملک چلے گئے، یہاں پہ درخواستیں دیتے رہے، صدر تک خط لکھے، چیف جسٹس کو خطوط لکھے، اس کی والدہ کی درخواستیں آج بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہیں، انصاف نہیں ہے، اس کے اوپر قاضی صاحب خاموش ہیں. آپ عمران ریاض صاحب کو 2 بار ہو چکا، ان کو گرفتار کیا گیا، صدیق جان کو گرفتار ہوا، کیا اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے. تو پھر یہی ہے نا، یہی چیز ہے. آپ کے بائسنس جو ہے نا وہ بڑی عیاں ہو چکی ہے، وہی بات ہے، وہ بالکل نکل چکے ہیں. اور طاقت اور عہدہ جب ملتا ہے تو لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں، اور ہم کافی حد تک ہمارے اندازے ٹھیک تھے، جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے. اور کچھ نہیں، 6 ماہ گزر گئے ہیں، 6 ماہ رہ گئے ہیں. ان کا بھی 88 دن پہلے نوٹیفکیشن ہوا تھا، اگلوں کا بھی ہونے والا ہے. اب دیکھیں ہوتا کیا، گھوڑا بدل چکا ہے، گھوڑا بدل چکا ہے، یہ خبر ہے. ہاں گھوڑا بدل چکا ہے، سر یہی ہوتا ہے. اگلوں نے اپنا پلان سیٹ کر لیا ہے. اب قاضی صاحب جو مرضی کریں، جتنا چاہے غصہ نکالے. صحافی اور غریب طبقہ جو ہے وہ تو ویسے ہی حاضر ہے، جو آتا ہے انہیں کو لتاڑ کے نکل جاتا ہے. غصہ نکالنے کے لیے نا یہی بچے ہوئے ہیں. میرے خیال میں اس سب کو لوگ جو ہے نا وہ شاید کر جاتے ہیں، لیکن وہ مظلوم خواتین جن کی آج بھی ضمانتوں کی درخواستیں نہیں سنی جاتی. ابھی ہمارے وہ صحافی دوست ہیں حسنات ملک صاحب نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا جی. اس فل کورٹ اجلاس میں بھی ججز نے ان بات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ 10 مہینے گزرنے کے باوجود پی ٹی آئی کی خواتین کارکنوں کی ضمانتیں کیوں نہیں ہو رہی، وہ کیس کیوں نہیں سنتے، کیس نہیں سن رہے. اور آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جس دن اپوائنٹ ہوتے ہیں اس دن انسداد دہشت گردی عدالت کے اس جج کا تبادلہ کر دیتے ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے مقدمات سن رہے تھے اور ضمانتیں دے. تو یہ تو آپ کی عدلیہ ہے، اور یہ کرنا کس نے، عدلیہ کو پروٹیکٹ کس نے کرنا ہے؟ ہو از دا فادر آف دا جوڈیشری، جو قاضی صاحب ہے. تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ خاموش کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اگر کوئی معاملہ ہمارے سامنے آئے گا تو پھر ہم اگنور مار، تو پھر یہ 184(3) کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. آپ ٹینشن نہیں کر دیں گے. اچھا اس کا مطلب ہے آپ خبر دے رہے ہیں. ہاں بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب، آپ کے تجزیہ کا کمنٹس میں آپ نے ضرور بتائیے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.